الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال في سورة الدهر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال في سورة البلد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارح کتاب قرآن مقدس سے مختلف 3 مقامات سے آیات تلاوت کی. ابتدا ہی سے جب بھی کبھی کسی قوم میں کوئی نبی آتا، شرک کو روکنے کے لیے، کفر کو روکنے کے لیے، بدعات اور خرافات کے خاتمے کے لیے، اخلاقی اور سماجی برائیوں کے خلاف کوئی بھی پیغمبر داعیہ انقلاب بن کر جب سامنے آتا، قوم کو روکتا، قوم کو وعظ و نصیحت کرتا، تو قوم نے اس نبی کی دعوت کو بے وزن کرنے کے لیے، اس نبی کی نصیحت کو بے معنی کرنے کے لیے، یا اس کا زور توڑنے کے لیے کچھ اقدامات اختیار کیے. ہر قوم الگ الگ اپنے طریقے سے اقدام کرتی رہی کہ کسی طریقے سے اس نبی کی بات کو، اس کی دعوت کو، اس کی نصیحت کو، اس کے پیغام کو لا حاصل کر دیا جائے. سب سے پہلے پیغمبر جو شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے. تو نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پنجتن کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، پنجتن کو اللہ کے ساتھ ملاؤ نہیں، اللہ کے اختیارات انہیں نہ دو. تمہارا جھولیاں بھرنے والا، تمہیں اولاد دینے والا، عزتوں سے نوازنے والا، یہ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہی یہ کام کرنے والا ہے. تو لہذا ان کے شرک کو بیان کرتے پیغمبر، ان کے کفر کو بیان کرتے. تو نوح علیہ السلام کی دعوت کو بے حیثیت کرنے کے لیے، اس کا وزن توڑنے کے لیے وہ کہنے لگے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ. اے نوح، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے طبقے میں سے، جو ہمارے گروہ میں سے سب سے گھٹیا لوگ ہیں. آپ کی پیروی تو ہمارے گھٹیا لوگوں نے کی ہے، اب ہم بھی آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کی اتباع کرنے والے تو وہ ہیں اراذلونا. اراذلونا کا معنی ہے ردی لوگ، رذیل لوگ، گھٹیا لوگ. اراذلونا کا معنی ہے نچلے طبقے کے لوگ، جسے آج ہماری زبان میں کہتے ہیں نیچ لوگ. وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام آپ کی اتباع تو کیے نیچ لوگوں نے، اور وہ رائے کے اعتبار سے انتہائی ناقص لوگ ہیں، ان سے کوئی رائے طلب کریں ایسا گھٹیا مشورہ دیں گے جس میں تباہی ہوگی، وبال ہوگا، جس میں نقصان ہوگا.
ایسی سوچ والوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ یہ کہہ کر اس بات کو اختیار کر کے وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو بے حیثیت کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، آ کے ہمیں شرک کی، کفر کی وضاحتیں بیان کر رہے ہو، یہ جو وعظ اور نصیحت کر رہے ہو، اس وعظ اور نصیحت کے دم پہ ہم پر دھوس جمانا چاہتے ہو اپنی فضیلت کی۔ اس وعظ اور نصیحت کے دم پہ تم ہم پر بڑائی اور فضیلت چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم تم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی فضیلت مل گئی ہو، تمہیں کوئی مقام ہو، تم ہم جیسے ہو، تم بشر ہو ہماری طرح، تو لہذا تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، تم کوئی الگ سے چیز پیش نہ کرو، ہم پہ دھوس نہ جماؤ، تو لہذا دعوت تمہاری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح قوم نے ہود علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارا داتا دستگیر غوث غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انہیں یہ دعوت دے رہے ہیں، وہ انہوں نے دوسرے معبود بنائے، دوسرے الہ بنائے۔ اس دعوت کو بے حیثیت کرنے کے لیے، اس کا وزن توڑنے کے لیے وہ کہنے لگے، ان لوگوں نے کہا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تمہارا ہمیں نصیحت کرنا یا ہمیں نصیحت نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فرق نہیں پڑتا، تمہاری باتوں میں ہم اس لیے نہیں آتے، تمہاری تعلیمات کو ہم اس لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ جو تم ہمیں عذاب کے ڈراوے سنا رہے ہو، عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ قیامت آ جائے گی، روز محشر آئے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ پہلے لوگوں کی عادت تھی، آ گئی ہے قیامت، وہ بھی ایسے ہی کہتے رہے، تو لہذا انہوں نے انکار کر دیا، اس دعوت کی طرف توجہ نہ کی جس کی طرف انبیاء بلا رہے، تو انہوں نے اختلاف کیا، دعوت کو بے حیثیت کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے بھی اسی طرح شرک سے روکا، کفر سے روکا، عقائد لوگوں کے سنوارنے لگے، اخلاقی خرابیوں کو ہٹانے لگے، اس کو ختم کرنے لگے، تو وہ کہنے لگے فَقَالُوا أَبَشَرْنَ مِنَّا وَاحِدًا، تم ہم میں سے ایک بشر ہو، جیسے ہم بشر ہیں ایسے ہی تم بشر ہو، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تمہیں ہمارے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اور ایک فرد واحد کی پوری قوم اتباع کرنے لگ جائے، ایک فرد واحد کی اتباع کرنے لگ جائے، اس کے پیچھے چلنے لگ جائے، جبکہ اسے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ایک بشر ہے، ہماری قوم میں سے ہے، ہماری برادری میں سے ہے، ہمارے اقوام میں سے، ہمارے معاشرے میں سے ہے، تو لہذا ساری قوم ایک کے پیچھے چلنے لگ جائے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہنے لگے اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، اگر ہم ایک یہ کام کریں کہ ایک اپنے جیسے بشر کی اتباع کرنے لگ جائیں تو پھر ہم ہوں گے اس وقت کھلی گمراہی میں اور ہم ہوں گے اس وقت دیوانگی کے اندر، تو لہذا ہم تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف، انہوں نے سمجھایا، شرک سے روکا، کفر سے روکا، اخلاقی خرابی جو سماجی برائی ان کے اندر تھی اس سے منع کیا، تو وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب، اے شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک، کیا تیری صلاۃ، یہ تو جو نماز ادا کرتا ہے، یہ کہ تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں عبادت ان لوگوں کی جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یہ جو ہم نے اتنے سارے معبود بنائے ہیں، تمہاری صلاۃ کیا اس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم یہ سارے معبود چھوڑ دیں؟
یہ کسی کو داتا نہ کہیں اللہ کے سوا، کسی کو مشکل کشا نہ کہیں، کسی کو حاجت روا نہ کہیں، کسی کو غوث نہ کہیں، کسی کو غوث اعظم اور دستگیر نہ کہیں۔ کیا تمہاری نماز یہی ہمیں حکم دیتی ہے؟ اور وہ کہنے لگے کہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا تمہیں یہ جواز تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ مال ہمارے ملکیت ہماری ہے، ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ اس قوم کی اخلاقی برائی تھی، کم تولتی تھی، اخلاقی برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ وہ کہنے لگے مال ہمارے ہیں، چیز ہماری ہے، تم فرد واحد الگ آئے اور تھرڈ پارٹی اٹھ کر آ گئی اور ہمیں کہہ رہی ہے مال اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کرو۔ تم کیسے لوگ ہو؟ کیا تمہاری دعوت ہے؟ اور یہ جو تم دعوت دے رہے ہو، یہ جو وعظ و نصیحت کر رہے ہو، اس پر انہوں نے ایک تانا دیا، ایک مذاق کیا، ایک تھپتی انہوں نے کسی، کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، ایک تم ہی ہو معاشرے کے اندر حلیم الرشید، راست باز انسان، حلیم الرشید بردبار اور باوقار انسان، بس تم ہی ہو ایک پوری دھرتی کے اوپر، بس تم ہی ہو ایک جو ہمیں آ کے بتانے لگے ہو، ہمیں آ کے سمجھانے لگے ہو، ہمیں دعوت دے رہے ہو، ہمیں وعظ و نصیحت کر رہے ہو، ایک تم ہی ہو عقل مند انسان دنیا کے اوپر۔ تو لہذا اس طرح انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو بے حیثیت کرنا چاہا، اس کے معنی کو ختم کرنا چاہا، اس کا وزن ختم کرنا چاہا۔ اسی طرح قومیں کرتی آئیں، پیغمبر کی دعوت ہوتی کچھ اور، پیغمبر دعوت دے رہا تھا کہ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، معبود نہ بناؤ، لیکن قوم کہتی تم تو بشر ہو ہماری طرح، قوم کہتی تم ہی آ گئے ہو، بڑے نیک انسان دھرتی کے اوپر، ایک تم آ گئے ہو، تمہاری پیروی تو اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل گھٹیا لوگ ہیں۔ تو کن چیزوں کو انہوں نے اختیار کیا، کن چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا اور دعوت کا انکار کر دیا۔ تو لہذا اب تھوڑا سا اپنے معاشرے کی طرف غور کریں۔ یہ سابقہ اقوام تھی، قوم نوح کا حوالہ میں نے دیا، قوم ہود کا حوالہ دیا، قوم صالح کا حوالہ دیا، قوم شعیب کا حوالہ۔ تھوڑا سا معاشرے کی طرف نظر رکھیں، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین، یہ آیت ہمارے معاشرے میں اس قدر زبان زد عام ہے کہ اس کو جا بجا موقع بموقع ہر طرف استعمال کیا جاتا ہے، اور اس آیت کو سنانے کے بعد دعوت کو بے حیثیت کیا جاتا ہے۔ یہی آیت جب معاشرے میں بتایا جائے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، جب کوئی بتایا جائے کہ یہ جو ختم کی محفلیں منعقد کر رہے ہو اس میں شرکت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جو ختم اور 40ویں کی محفلیں ہیں، یہ جو کلخانی کی محفلیں ہیں، یہ اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے پاس مال آ جائے، یہ غیر اللہ کی نیاز آ جائے، اسے واپس لوٹا دو، یہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، بس یہ جواب ملتا۔ جی دین میں کوئی زبردستی، اتنا سخت دین نہیں ہے، اتنا سخت دین نہیں، یہ بس یہ جواب ملتا۔ یعنی کہ وہ ساری دعوت بے حیثیت کی جا رہی ہے اسی لا اکراہ فی الدین کو سنا کر، ساری دعوت ختم ہو گئی۔ اب معاشرے میں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ دیکھو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے دین میں گروہ بندی کر لی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ان کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اتنی سخت دعوت، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان سے دینی تعلقات ہم توڑ لیں تو دین اتنا سخت نہیں، یعنی لا اکراہ فی الدین کو پیش کر دیا اس آیت کے مقابلے میں جو آیت کہہ رہی تھی کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ آیت اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور میرا عنوان یہ کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ لا اکراہ فی الدین اصل میں ہے کس معنی کے اندر، اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کو اللہ نے بیان کیا، کس زمرے میں بیان کیا، اور اگر وہی معنی اس کا تسلیم کیا جائے جو آج ہمارے معاشرے میں اسے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کن کن آیات کے خلاف چلا جاتا ہے۔
معاشرے میں بتایا جائے، اس دعویٰ ایمان کرنے والوں کو بتایا جائے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب یہ آیت سنائی جائے، بتائی جائے کہ دیکھو ایک مومن غلام بہتر ہے تمہارے لیے مشرک رئیس سے، اور مشرکہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لے کر آؤ، مومنہ عورت کو کسی مشرک کے نکاح میں نہ دو۔ لیکن اس آیت کے سننے کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جی لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، جتنی سختی آپ بیان کر رہے ہیں دین اتنا سخت نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ دین تو من چاہی کا نام ہے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم من چاہی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہمیں آیتیں سنا رہے ہیں یہ اس کا مطلب نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اس موقع پہ پیش کرنا یہ اس موقف کے خلاف ہے، ان آیات کے خلاف ہے۔ دیکھیں جب کہا جائے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی تعلیمات تمہارے سامنے، خود اللہ تعالیٰ کے بیانات تمہارے سامنے، کہ نبی علیہ السلام کا اپنا چچا تھا، فوت ہو گیا، محبت اس سے کرتے تھے، ایمان وہ نہیں لے کر آیا، اس کی نماز جنازہ میں نہیں گئے، شکل دیکھنے اس کی وہاں پر میت میں نہیں گئے، اس کے سوگ منانے کے لیے، تعزیت کے لیے وہاں کسی صورت نہیں گئے، اور قرآن اس سے پہلے یہی بیان کر رہا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی اور اہل ایمان کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مشرک ہو اور وہ اس کی دعائیں مغفرت کر رہے ہوں اللہ سے، اس کے لیے دعا استغفار کر رہے ہوں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، اگرچہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت سنائی جاتی ہے اور جواب کیا ملتا ہے؟ جی لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں۔ آپ اتنا سخت موقف پیش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جنازے میں نہیں جائیں، وہاں تعزیت کے لیے نہیں جائیں، وہاں شکل دکھانے کے لیے نہ جائیں، اتنا سخت دین نہیں ہے ہمارا، تو یہ لا اکراہ فی الدین سنائی جا رہی ہے۔ اور جب بتایا جائے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر طاغوتی طاقتیں بیٹھی ہیں اور طاغوتی کردار ہیں، یہ پیر اور مولوی کی شکل کے اندر ہیں یا کسی اور شکل میں ہمارے سامنے، تو ان کا انکار کرنا تھا، فیصلے ان سے نہیں کروانے تھے، ان کے پاس جا کے مسائل نہیں پوچھنے تھے، تو ان کا انکار کر دو، ان کا رد کرو۔ قرآن اس بات کی تبلیغ کرتا ہے، تو کیا جواب مل رہا ہے؟ وہی جواب وہی ہے، لا اکراہ فی الدین، جناب اتنی سختی نہیں ہے۔ یہ جو آپ اتنا سخت موقف پیش کر رہے ہو، بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں، پورے معاشرے کے اندر ہم الگ بنا لیں، انفرادیت کا ہم شکار ہو جائیں، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، تو لہذا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، یہ ہمیں سنایا جائے، یہ موقف پیش کیا جاتا ہے، آیات سنائی جاتی ہیں، جواب میں کیا ہے؟ جی لا اکراہ فی الدین، دین اتنا سخت ہوئی۔ تو جب کہا جائے کہ دیکھو اگر کوئی محفل کفریہ محفل، کوئی شرکیہ محفل ہے، اس میں بدعات ہیں، رسومات ہیں، اللہ کی آیات کا خلاف، اس کے اندر موقف اپنایا گیا، اس کا ماحول اللہ کی آیات کے خلاف ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس محفل میں نہیں جانا۔ یہ محفل منعقد کرنے والے خواہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس محفل میں نہیں جانا، اس سے انکار کرنا ہے، اس کا رد کرنا ہے۔ یہ محفل میں بیٹھنے والے کو اللہ نے انہی کے ساتھ شمار کیا ہے کہ اس میں بیٹھنے والا صرف اس میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، کفر نہیں کر رہا ہے کوئی جس طرح وہ کر رہے ہیں، شرک نہیں کر رہا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں، لیکن جا کے اس میں صرف بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ بیٹھنے والا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ جب یہ موقف سنایا جائے، جی لا اکراہ فی الدین، دین اتنا سخت نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اتنا جبر نہیں ہے دین کے اندر، یہ جو آپ بیان کر رہے ہو اتنا سختی، اتنا موقف سخت، ایسا دین نہیں ہے ہمارا، دین آسان ہے، دین بڑا نرم ہے۔ گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ دین من چاہی کا نام ہے، جہاں ہمیں اچھا لگے گا، جہاں آسانی محسوس ہوگی، جہاں فائدہ محسوس ہوگا، بس اسے ہم قبول کریں گے، باقی دین سخت نہیں۔ ہمارا یہی موقف ہے، یہی ہم نے سمجھا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے ایمان لا کر یہ جو باتیں ہم نے سیکھی یہی سیکھا، بس جو اچھا لگے اس پہ چل جاؤ، جو سخت لگے وہاں یہ آیت سنا دو، لا اکراہ فی الدین، دین سخت نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ موقف، یہ طرز عمل ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔
آپ کسی چیز کو پیش کریں. جب ایمان والی عورتوں سے یہ کہا جائے، ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان خالص کا دعویٰ کیا، اور ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا رب کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دیجئے مومنہ عورتوں کو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، وہ شرعی پردہ اپنے اوپر لاگو کر لیں. وہ جو پردے کی آیات قرآن نے نازل کی ہے، خود انبیاء کی ازواج اور خود مومنوں کی عورتیں، ان دونوں کے لیے برابر حکم آیا. اب کہا جائے، یہ آیت سنائی جائے، شرعی پردہ اپنے گھروں میں لاگو کر دو، تو یہ ضروری چیز ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، حکم اللہ کا بیان کیا ہوا ہے. اور یہی جواب ملتا ہے لا اکراہ فی الدین، جی دین اتنا سخت نہیں ہے، جتنی سختی آپ بیان کر رہے ہیں اتنا سخت دین نہیں ہے. یہ بچی ہے، یا اب یہ بلوغت کے اندر چلی گئی ہے، بالغ ہو گئی، اب اس کو پردہ کروانا شروع کر دیں، اب اس کو برقع پہنانا شروع کر دیں، اس کو برقع پہنا کے یونیورسٹی میں بھیج دیں، اس کو باہر بھیج دیں، اس طریقے سے بھیج دیں. یہ پورا سر اس نے ڈھانپا ہوا ہو، پورا چہرہ اس نے چھپایا ہوا ہو، اس طریقے سے بھیج. اتنا دین سخت نہیں ہے جی، لا اکراہ فی الدین، دین اتنا سخت نہیں. یہ موقف سنایا جائے. اور جب کہا جائے نوجوان مردوں کو، نوجوان لڑکوں کو یہ کہا جائے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کہ کیا کرو، وفر اللحیٰ، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اس کے اندر وافر مقدار کے اندر اس کو کرو، اور اپنی مونچھوں کو کتروا دو. جب نوجوان لڑکوں کو کہا جائے کہ داڑھی بڑھاؤ، جی دین اتنا سخت نہیں ہے، جی لا اکراہ فی الدین، جی آپ کی بات صحیح ہے لیکن دین اتنا سخت نہیں دین میں. اب کیا موقف ہے ان کا، وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین کہہ کے ہماری مرضی ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. ہماری مرضی ہوگی تو یہ ہم اقدام کریں گے، یہ اس احکامات کے اوپر ہم عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. من چاہی کا دین ہم نے سیکھا ہے، وہی ہم نے کلمہ پڑھا، وہی ہم نے دین سیکھا. اب ساری امان جو ہماری ساری سوچ یہ کہ بس اگر ہماری کوئی کوتاہی ہوگی تو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کرا دیں. بس اس عقیدے میں اور جو مسلک پرستوں کا عقیدہ ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں مان لو، بعض چیزوں کا انکار کر دو جو ان کے بزرگوں کے خلاف ہیں، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے، جو ان کے اپنے مسلک کے خلاف ہے، تو لہذا بعض کو قبول کر لو. اور پھر ان کا خیال کیا ہے، ان کا گمان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کرا دیں. تو یہی عقیدہ ان کا اور یہی عقیدہ ایمان کے دعوے داروں کا. تو لہذا سمجھنا ہوگا کہ لا اکراہ فی الدین کا اصل معنی کیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات بھی اور خود یہ والی آیت بھی سمجھانے کے لیے قرآن ایک کے بعد ایک تفسیر پیش کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو اللہ نے الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب جس کا دل چاہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، یعنی کہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پہ یعنی کہ کفر کو قبول کر لے. یہاں تک اس کے پاس اختیار ہے، یعنی کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. یہاں زبردستی نہیں ہے اسلام میں کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو اسلام نہیں داخل کروایا جا سکتا، کلمہ اس کو زبردستی نہیں پڑھایا جا سکتا. یہ لا اکراہ فی الدین کا اصل معنی ہے کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ورنہ یہ نہیں کہ جب ایک شخص دین میں داخل ہو گیا، اسلام قبول اس نے کر لیا، اللہ کو وہ اپنا رب ماننے لگا، الہ واحد ماننے لگا، کسی کو شریک نہیں کرتا، اور پھر اس کو جب احکامات کی بھٹیوں سے گزارا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ دائرہ کار ہے اسلام کا، اس کے اندر رہنا ہوگا. اور اس میں تو ہمیں بلکہ خوش ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے احسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک جماعت ہمارے درمیان ایسی ہے جو ہمیں بلا کے ہماری اصلاح کر رہی ہے، ہمیں بلا کر ہمیں جہاں ہم غلط جا رہے ہیں ہماری نشاندہی کر رہی ہے. یہ تو ان کی محبت کی علامت ہے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری تو الگ ہے ہی، لیکن وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، غلط آپ جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر نقصان اٹھائیں گے،
کل روز محشر کے اندر اس کا خسارہ ہوگا، تو لہذا ابھی سے اصلاح کر لیں، ابھی سے بتا دیں، ابھی سے یہ جو دعویٰ ایمان کیا ہوا یہ کام آ جائے دعویٰ ایمان آپ کے، کہ جہاں خطائی ہو رہی ہے، جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اقدامات غلط اٹھائے جا رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ سے اس طریقے سے شکرانہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ اے اللہ ہمارے درمیان ایک ایسے گروہ ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں، ایک امت، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمارے ایمان کی اصلاح کر رہا ہے، جو ہمارے اقدامات جو کفر کے راستے ہم نے اختیار کیے ہوئے تھے وہاں سے ہمیں پابند کر رہا ہے، یا جس طرف ہماری توجہ گئی ہی نہیں اس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ احکامات سنائیں، وہ بتائیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اس کے رسول کا راستہ ہے، اس کے خلاف جاؤ گے دعویٰ باطل ہو جائے گا، جو ایمان کا دعویٰ کیا وہ زائل ہو جائے گا، تو بجائے اس کے کہ انہیں یہ سنا دیا جائے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے جی، بجائے اس کے کہ ناراضگی اختیار کی جائے، بجائے اس کے کہ ان سے منہ پھیر لیا جائے، سلام دعا جو پہلے تھی اس سے بھی بندہ چلا جائے، یہ تو احسان ماننے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کوئی ہمیں پوچھنے والا تو ہے، کوئی ہمیں بتانے والا تو ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی بتانے والا نہیں، اور جب انہیں کوئی بتائے تو یہی طرز عمل ان کا ہوتا ہے جو طرز عمل ہم اختیار کر رہے ہیں، کہ ان کو اگر بٹھائیں انہیں بتائیں اس طریقے سے ناراض ہو جاتے ہیں جس طریقے سے کوئی دوسرا ناراض ہوتا ہے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہ لا اکراہ فی الدین کا اصل مفہوم کیا ہے اسے سمجھا جائے، اس کو دوسری آیات اس طرح بیان کر رہی ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ بیان کرتا ہے دیکھو دو راستے ہم نے کھول دیے، دو راستے ہم نے واضح کر دیے، اب جس کا دل چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرنے والا بن جائے، یعنی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اب اس کے پاس اختیار ہے، مرضی ہے، اب وہ منچاہی چلا سکتا ہے، اگر اس نے جہنم میں جانا ہے کفر اختیار کر لے، اس کے پاس اختیار ہے، اگر اس کو جنت چاہیے، آخرت کی لازوال نعمتیں چاہیے، وہ اسلام قبول کر لے، شکر کرنے والا بن جائے، یہاں تک اختیار ہے، بس اس کے بعد اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے غمی کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے خوشی کر سکتا ہے، اب مومن کے لیے تو قید خانہ و جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جنت میں کیا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی، جو مرضی کرو، یہ کافر کے لیے، فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ کہاں گیا یہ موقف لا اکراہ فی الدین، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، الدنیا سجن المومن سے و جنت الکافر سے ان کا موقف ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں خود قرآن میں سورۃ بلد کے اندر بیان فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے لا اکراہ فی الدین کا اصل مطلب کیا ہے، فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ ہم نے نہیں دیے تمہیں، اس لیے کہ وہدیناہ النجدین، اس کے بعد ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، اس کے بعد اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے اسے استعمال کرو، دو راستے جو اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں اس میں سے ایک راستہ چن لو، تمہاری مرضی، یہ ہے اصل موقف۔ ورنہ اگر یہ سمجھا جائے کہ لا اکراہ فی الدین یہ منچاہی لا اکراہ فی الدین ہے، کہ اگر کوئی پابند کرے آیات کے اوپر جمع کرے، ایک موقف بنائے، ایک جماعت تشکیل دے کہ منظم وہ جماعت ہو، اور پھر اس کے اوپر لا اکراہ فی الدین کا اختیار ہر شخص کو دیا جائے کہ تمہیں آیات سنائی جائیں تم کہو لا اکراہ فی الدین، تمہیں اللہ کے رسول کی احادیث سنائی جائیں کہو لا اکراہ فی الدین، اگر یہی طرز عمل ہوتا اور یہ طرز عمل اسلام قبول کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ لوگ ایسے ہیں کہ بعضی آیات کو مانتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی یہ الفاظ استعمال نہ کرتا۔ جب لا اکراہ فی الدین کا ایجنڈا ہر شخص کے ہاتھ میں دیا جائے تو پھر یہ مطلب کہاں جائے گا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آخرت میں بھی ان کو خسارہ ہوا۔ فرمایا ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، انہیں
ڈال دیا جائے گا شدید عذاب کے اندر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں. یہ بعض کو ماننا, بعض احکام کو چھوڑنا, اس کے اوپر اللہ کا غصہ اور اللہ جہنم کا جو خبر اور جہنم کی جو بشارت دے رہے ہیں اور جہنم کی وعید سنا رہے ہیں. تو ورنہ اگر یہ لا اکراہ فی الدین ہوتا تو یہ آیت قرآن میں نہ بیان ہوتی, کیونکہ بعض احکام مانو, بعض کو رد کر دو, لا اکراہ فی الدین کہہ کر. تو اسی طرح قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں, لا فلا تعتدوها, اب اس کے اندر تجاوز نہ کرو. یہ جو شخص مان رہے ہیں کہ دین میرا اسلام ہے, فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. اگر حدوں سے تجاوز کرو گے, فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, پس جو حدوں سے تجاوز کر جائے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ پکے ظالم. تو کہاں ہے وہ لا اکراہ فی الدین؟ وہ لا اکراہ فی الدین اس شخص کے لیے جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, ورنہ جس نے اسلام قبول کر لیے اب اس کے لیے احکامات ہیں, اللہ کے حدود ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ